سامعین ذوی الاحتشام، چونکہ نوید حسنین ہمدانی بھائی آپ شاگرد ہیں باعمل عالم دین صوفی ثناخان الحاج خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، ان کا اکثر اپنے استاد گرامی کے ساتھ سفر بھی رہا ہے، ان کی معیت میں رہے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ نوید بھائی کوئی ایک دلچسپ واقعہ مختصر ہمارے سامعین سے شیئر کریں استاد گرامی الحاج خالد حسنین خالد علیہ رحمہ کا۔ واقعات تو بے شمار اور لاتعداد ہیں، جی جی، بے انتہا محبت بھرے واقعات ہیں، تو یعنی میں اگر بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو وہ واقعات ہی بیان ہوتے رہیں۔ اور پتہ کیا، جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ باعمل شخصیت، تو سب سے خوبصورت ایک بات میں آپ کو مفتی صاحب بتاؤں، ہم اگر میرا آپ کے ساتھ ایک کانٹیکٹ ہے، رابطہ ہے، اگر ہم ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، 1 دن 2 دن گزارتے ہیں، تو عموماً یہ ہے کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ مفتی صاحب کی نیچر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جاننے کے لیے نا کوئی ایک سفر کر لیا جائے یا ایک کھانا کھا لیا جائے ساتھ، تو پتہ چل جاتا ہے۔ اور 100 طرح کی باتیں، جس طرح کہ ہم جس طرح کے، میں اپنی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس طرح کہ ہماری نیچرز ہیں، ہمارے سے بہت ساری غلطیاں جو سرزد ہو جاتی ہیں گیدرنگ کے اندر، ان کے ساتھ میں نے ٹریول کیا ہے، کھانے کھائے ہیں، محافل اٹینڈ کی ہیں، اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کوئی سنی ان کے منہ سے میں نے، کوئی ایک بات ہو جائے، یقین مانیں کہ مطلب اگر کوئی پاس گاڑی پہ اگر ڈرائیو کر رہے ہیں تو کوئی بائک والا آ گیا، اس نے آ کر کراس کر دیا، اس طرح روڈ پہ ہوتا ہے، اس طرح عموماً اس طرح ہوتا ہے، تو ہمارے منہ سے کچھ اور الفاظ بھی نکل جاتے ہیں، لیکن وہ ایسی عظیم ہستی، عظیم شخصیت تھی، وہ ایک محبت سے بھرا ایک جملہ کہتے تھے کہ اللہ علیہ کرو ہی جلدی آ جانا سی۔ تو یہ ہے کہ ان کی صحبت میں رہ کر یہ چیز دیکھی ہے کہ اخلاق سے گری کوئی بات نہیں ہے، 1 دن بھی گزارا، 2 دن بھی، ایون کہ 4 دن اکٹھے ساتھ گزارے، لیکن کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں سنی۔ اس سے بڑھ کر میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے بات ہو سکتی۔ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو بارہا ایک بات کرتے ہوں، کوئی ایسی بات کہ بیٹا یہ اپنے دامن سے نہ چھوٹے، یہ اپنے پلے باندھ لینا۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے اکیڈمی بھی اٹینڈ کی ہے، میں نے یعنی پورا سیزن نہیں اٹینڈ کیا، 2 دن کے لیے گیا ہوں، جتنے بھی سیزن تھے نا، 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے میں نے اٹینڈ کی ہیں، باقی جتنی کلاسز ہیں یا تو فون پہ مطلب ان کو سنا لیتے تھے سبق، یا یوٹیوب سے ان کو سن کر جو ہے وہ فالو کیا۔ تو 12 مرتبہ انہوں نے اس چیز سے نا میں نے فرمایا تھا کہ بیٹا اپنے رنگ میں پڑھو، ٹھیک ہے، سیکھو لیکن اپنے رنگ میں پڑھو۔ لیکن میں آپ کو سب سے مین جو بات یہاں پہ بتاؤں، جو مجھے اس شخصیت سے ملی ہے، سب سے مین چیز، یہ تو ایک کاپی ہے کہہ لیں آپ، یا ان کی نقل اتار رہے ہیں، ان کے جیسا پڑھنا تو ایک ناممکن سے، ویسے تو اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، تو سب سے بڑی چیز جو ان سے ملی نا، وہ عقیدہ ملا ہے۔ اللہ اکبر، میں یہ سننا چاہ رہا تھا، سب سے مین چیز جو ملی ان سے وہ عقیدہ ملا ہے، الحمدللہ۔ میں ویسے بھی الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے تعلق ہے، شروع سے ہی الحمدللہ گھر کا ماحول بھی جو وہ دینی مذہبی رہا ہے الحمدللہ، تو لیکن عقیدہ جو ایک پختہ عقیدہ جو ہے نا، وہ قبلہ سے ملا۔ کیا بات، خالی ویسٹ کوٹ پہن لینا، ویسی کیپ پہن لینا، اور اس طرح پڑھنے کی کوشش کر لینا، ٹھیک ہے، اس طرح بولنے کے انداز میں بولنے کی کوشش کر لینا، صرف یہ نہیں، خالد حسنین خالد کا عقیدہ بھی فالو کرنا چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں۔ جی، تو نوید حسنین ہمدانی بھائی، میں آپ سے یہی بات سننا چاہ رہا تھا جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے پاس پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، چاہے وہ براہ راست پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ بالواسطہ پڑھ رہے ہوں، بالمشافہ نہ بھی پڑھ رہے ہوں، لیکن ان کا یہی پیغام تھا کہ عقیدہ اہل سنت پہ قائم و دائم رہنا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، اور سامعین و ناظرین، آپ بھی اگر کسی ثناخان کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو چیز دیکھنی ہے نا، وہ یہ دیکھنی ہے کہ وہ جو کلام پڑھ رہا ہے وہ عقیدہ اہل سنت سے تو ٹکرا نہیں رہا، اس میں کہیں صحابہ کی گستاخی تو نہیں ہو رہی، اہل بیت کی ادنا سی بھی گستاخی تو نہیں ہو رہی، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ کہیں وہ حضور کی شان میں گستاخی پہ مبنی کلام تو نہیں ہے۔ تو یہ الحاج خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے اسٹوڈنٹس میں صدقہ جاریہ کے طور پر جو بات چھوڑ کر گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت پہ قائم و دائم رہنا ہے۔